أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وارفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة الباقية العاظمة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد. چونکہ اختتامی مجلس میں تابوت شبیہ امیر المومنین برآمد ہوگا اور دعا کا موقع نہیں ہوگا، لہذا آغازی میں دعا کو ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس کلی کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارا شمار اہل بیت علیہ السلام کا غم منانے والوں میں سے فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے مومنین موجود ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے پروردگار سب کی تمام حوائج شرعیہ و قبول فرما. پروردگارہ جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کے تو فیل شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. ہماری بے نور تڑپتی ہوئی بے چین آنکھوں کو نجف و کربلا کی زیارت سے ٹھنڈک عطا فرما. ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوان اور انصار میں سے شمار فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد. سلسلہ مجالس اعضاء کی یہ تیسری اور آخری گفتگو ہے اور جو عنوان ہمارا منتخب پایا تھا وہ عنوان یہ تھا کہ پروردگار عالم نے کتنے پاکیزہ کلموں کو قرار دیا ہے. اس عنوان کے ذیل میں کل کی حد تک جو گفتگو آپ حضرات کی حضور پیش کی گئی تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اولاد ابراہیم میں سے کلمے کو رکھا ہے اور یہاں کلمے سے مراد امامت ہے اور امامت جو پروردگار عالم نے اولاد ابراہیم میں رکھی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ جسے پروردگار امام بنا رہا ہے وہ طیب ہے، وہ پاک ہے.
اور پاکیزگی کی سند عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ایک آیت کو رکھا ہے، جو آیت یہ گواہی دے رہی ہے، یہ مہر بن چکی ہے کہ اہل بیت کو پروردگار عالم نے پاک بنایا ہے۔ اور وہ آیت آپ سب کے اذان عالیہ میں ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جنہیں اہل بیت میں سے رکھا ہے انہیں پاک بنایا ہے، اور جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں ان کی پاکیزگی کی سند پروردگار عالم نے عطا نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ یہ پیش کیا گیا تھا کل کی مجلس میں کہ وہ جو اہل بیت میں شامل نہیں تھے، چاہے رسول کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول نے چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جس زوجہ کی بات پیش کی تھی اس بی بی کا نام رسول خدا کی پاکیزہ ترین زوجہ جناب ام سلمہ، غالباً کل سبقت لسانی کے باعث جناب ام ایمن کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ تو وہ بی بی جس بی بی کے بارے میں پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پر تو ہیں لیکن آپ چادر میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ بی بی کوئی اور نہیں رسول کی پاکیزہ بی بی ہے، نام ام سلمہ ہے۔ تو پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ جو چادر میں آ چکے ہیں فقط وہی پاک ہیں، جو چادر میں نہیں ہیں ان کی پاکیزگی کی سند پروردگار نے عطا نہیں کی ہے۔ بس اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی حد تک جو مجھے گفتگو پیش کرنی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، متوجہ ہے حضرات، آغاز کیا جائے گفتگو کا۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد اور آل محمد کے ذات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب۔ یہی کلمے کے عنوان سے گفتگو آج مجھے آپ حضرات کی حضور پیش کرنی، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کا طلبدار ہے، جو عزت چاہتا ہے، یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزت ہے تو فقط پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اور اب پروردگار عالم نے بڑھ کے فرمایا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پاک کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں۔ بات واضح ہوئی آپ حضرت تک؟ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور اس کی جانب، اس کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف پاک کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں۔ دیکھیں عربی زبان میں اور اردو زبان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ اردو میں واحد کے بعد سیدھا جمع آ جاتا ہے، یعنی واحد ایک پہ دلالت کرتا ہے اور جمع دو یا دو سے زائد پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع کے بیچ میں تثنیہ آتا ہے، واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، اور جمع تین یا تین سے زیادہ۔ پروردگار کہہ رہے اس کی جانب کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جملہ کس حد تک پہنچے گا آپ اللہ کی جانب۔ یہ جو لفظ کلم ہے نا، یہ کلام عرب میں جمع کا صیغہ ہے۔ جمع میں نے بتایا تین یا تین سے زیادہ پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی پروردگار کہہ رہے ہیں نا اس کی جانب تین کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں، یعنی اگر کلمے تین ہو تو پرواز کرتے ہیں، تین نہ ہو تو پرواز نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ یعنی پروردگار نے بتایا نا اس کی جانب تین پاک کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں، یعنی اگر کلمے تین ہو تو پرواز کرتے ہیں، اگر تین نہ ہو تو پرواز نہیں کرتے۔ اب جا کے مسلمانوں سے پوچھو تو کلمہ یہی تو سنائیں گے، لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہو گیا، محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ ہو گیا، تو سرکار مجھے بتائے تیسرا کلمہ کہاں گیا؟ کہ پروردگار نے کہا تین پاک کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کا کلمہ پڑھو، تمہاری جس کی مرضی اس کا کلمہ پڑھ لو، لیکن یاد رکھنا اللہ نے شرط بتا دی ہے کہ تین پاک کلمے پرواز کرتے ہیں، یعنی جس کا بھی کلمہ ہوگا پاکیزہ بندہ ہوگا، نجس بندے کا کلمہ نہیں کیا جائے گا۔ محمد صلی تین پاک کلمے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ تین پاک کلمے اس کی جانب پرواز کرتے ہیں۔ تین کلمے ہوں تو پرواز کرتے ہیں، اگر تین کلمے نہ ہوں تو پرواز نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ تیسرا کلمہ کون سا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ اقرار ہر مسلمان کرتا ہے، اللہ کے رسول
کہ رسالت کا اعلان تقریباً مسلمان کیا کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے۔ اچھا، میں نے تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ رسول کے بارے میں پروردگار نے کہا ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، فقط مانو نہیں۔ اسی لیے سب مسلمان مانتے تو ہیں، لیکن تقریباً مسلمان جو کہہ رہے ہیں ہاں ہم حق کی طرح مانتے ہیں، ورنہ اکثر ہیں جو مانتے بھی نہیں ہیں۔ رسول کو ویسے جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو آ جائیے تیسرا کلمہ تلاش کرنا ہے۔ یہ کون ایسا ہے کہ جس کا کلمہ پروردگار عالم نے بتایا ہے؟ یہ کون ایسا ہے کہ جس کے کلمے کی گواہی خود رسول نے دی ہے؟ تلاش کرتے ہیں ایسے بندے کو۔ تو بتانے کے لیے میں آپ حضرات کو لے چلتا ہوں مدینہ کے اس اسلامی آغاز کے دور میں، کہ جب مسجد نبوی میں سب کا دروازہ کھلتا تھا۔ واقعہ آپ سب کے اذہان میں ہے، مسجد نبوی ہے، سب کے دروازے کھل رہے، جس کا دل چاہ رہا ہے اپنے گھر سے مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایک دن جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ پروردگار آپ پہ درود بھیج رہا ہے، اور ارادہ ہے پروردگار یہ ہے کہ مسجد سے سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دیکھیں یہ آپ نے بڑی آسانی سے سنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ محمد اور آل محمد۔ توجہ میری جانب۔ یا رسول اللہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد سے سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، آپ کا دروازہ کھلا رہے اور علی کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب کے دروازے بند۔ میں نے کہا نا بڑی آسانی سے سنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا سننا۔ کئی اعتراضات ہوئے کہ ذرا سا ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیجئے، ہم مسجد کی زیارت کرتے رہیں گے، ہلکا سا کھلا رہنے دیں۔ رسول نے کہا نہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ذرہ برابر بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جائے گا، سب کے دروازے بند۔ جانتے ہیں نا اگر ان کا ذرا سا دروازہ کھلا رکھ دیا گیا تو کل کو روایت کر دیں گے بھائی ہم نے دیکھا تھا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول نے کہا نہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی ایک کا بھی دروازہ کھلا نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں کہوں پروردگار عالم مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑی مشکل سے آپ نے مسلمان کیا ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو پلٹ جائیں گے اپنی اثر کی جانب۔ اتنی مشکلوں سے اذیتوں سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی ترویج کی ہے، یہ کچھ مختصر سے مسلمان جمع ہوئے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کا بھی دروازہ کھلا رکھ دیجئے، یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ عجب نہیں، رسول خدا جواب دے بھائی ناراض ہوتے ہو تو ہو جائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کو ناراض ہونا ہو جائے، علی راضی رہنے چاہیے، جس کو ناراض ہونا ہو جائے سیدہ راضی رہنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قاعدہ ہم نے یہی سے تھام لیا ہے کہ بھئی پوری دنیا اگر ناراض ہوتی ہو تو بھلے ہو جائے، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ علی راضی رہنے چاہیے، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ سیدہ راضی رہنی چاہیے۔ تو بھئی یہی تو ہم بھی زمانے کو بتا رہے ہیں، حلقہ ماتم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی جس کو ناراض ہونا ہو جائے، علی راضی رہنے چاہیے، سیدہ راضی رہنے چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ حضرات تک؟ اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کر دیے، یا تو اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے یا رسول نے اپنے بھائی علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یعنی اب مسجد میں کتنے دروازے کھولے گئے؟ 3 دروازے۔ ایک مسجد کا دروازہ نہیں پہنچا جملہ آپ حضرات تک، میں 3 کلمے بتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ بھائی مسجد میں 3 ہی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک مسجد کا اپنا دروازہ، ایک مسجد میں رسول کا دروازہ، ایک مسجد میں علی کا دروازہ۔ تو بھائی ہمیں نہ کہو کہ ہم نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا ہے، کیونکہ جب ہم نے مسجد کے دروازے کو دیکھا تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب رسول کے دروازے کو دیکھا محمد رسول اللہ پڑھا، اور جب علی کے دروازے کو دیکھا تو علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ اس کی جانب 3 پاک کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے، جس کا کلمہ پڑھنا ہو پڑھ لو، یاد رکھو پاک کلمہ جاتا ہے، ناپاک کلمہ نہیں جاتا۔ تو ہم نے ایسے کو پاک مانا ہے جسے اللہ نے بھی پسند کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی پسند کیا ہے، اللہ نے بھی ارادہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ارادہ کیا ہے۔ میں نے جو کہا نا رسول کے بعد ہم نے اسے مانا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ واقعہ سب کے اذہان میں ہے، خیبر کے میدان میں 39 دن تک جنگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب کوئی بچہ مجھ سے پوچھے تو جب 39 دن تک جنگ ہی نہیں ہوئی تو جنگ پہ جانے کا فائدہ کیا تھا، تو میں جواب خود سے نہیں دوں گا، بلکہ میں کہوں گا یہ اعتراض ہم پہ نہ کیجئے،
ان سے کیجئے جنہوں نے 39 دن تک کوئی جنگ ہی نہیں کی ہے, ایک بھی زخمی نہیں ہوا 39 دن تک. ماجرا یہ تھا, جنگ پہ جاتے تھے, مرحب کو دیکھتے تھے, دوبارہ پلٹ آتے تھے. یہ 39 دن تک ہوتا رہا. رسول دیکھ رہے جا رہے, واپسی آئے, کہ کیا ہوا, جنگ کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ کیسے جنگ کرتا, لشکر ہی بھاگ چکا تھا. لشکر سے پوچھا بھائی تم کیوں بھاگے؟ یا رسول اللہ پہلے ہم نہیں بھاگے تھے, پہلے تو سالار بھاگا تھا. پھر اس کے بعد متفق اس بات پہ ہوئے کہ بھائی نہ لشکر بھاگا ہے نہ سالار بھاگا ہے, بلکہ گھوڑے بھاگ چکے تھے. یہ متفق ہو گئے بھائی ہم نہیں بھاگے, گھوڑے بھاگے, گھوڑے مرب سے ڈر رہے تھے. بھائی ہمارا اعتراض یہی تو ہے کہ جو میدان سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کو نہ روک سکتا ہو, وہ رسول کے بعد کیسے اسلام کا دار و مدار سنبھال سکتا ہے؟ پہنچ رہی یہ بات 39 دن تک. اب رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا. گنتے رہیے, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کل علم اسے دیا جائے گا جو کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. تیسری جو رسول نے علامت بتائی, اسے علم دوں گا جو غیر فرار ہوگا, یعنی اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہ کر لے گا. چوتھا رسول نے بتایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا, کلمہ سمجھ جائیے گا. اور پانچویں شرط یہ بتائی اللہ اور اللہ کا رسول بھی اسے دوست رکھتا ہوگا. کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے علم پہ جو پنجہ لگایا ہے تو انہی 5 شرائط کی وجہ سے لگایا ہے, کیونکہ ہمارا افتخار یہ ہے ہم نے جسے علمدار مانا ہے, چاہے علی ہو یا عباس, 5 شرائط پہ پورا اترتے نظر آئے ہیں. چلو آج پڑھ لیں محمد اور آل محمد کے ساتھ. سلامت رہیں, آباد رہیں. کل علم کسے دوں گا جو مرد ہوگا, قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. علامہ نسیم امروہی بہت بڑا نام گزرا ہے خطابت کی دنیا میں. ان سے کسی نے سوال کیا یہ اللہ کے رسول نے یہ کیا کہا, کل علم مرد کو دوں گا. تو اب تک جو جا رہے تھے کہا بھائی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو رسول 40ویں دن جانے والے کے فضائل پڑھ رہے تھے, یا 39 دن تک جانے والوں کے بول کھول رہے تھے. پہنچ رہی ہے بات؟ 2 ہی صورت ہو سکتی, تیسری صورت نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کل علم مرد کو دوں گا, علم دیا گیا علی کو, علی علم لے کے چلے ہیں, اور عالم یہ ہے علی کا کہ مرب اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ اب تک جو آ رہے تھے موڑ موڑ کے لشکر کے بارے میں دیکھ رہے تھے, لشکر ساتھ ہے یا نہیں, لشکر ساتھ ہے یا نہیں. لیکن اب جو آ رہا ہے ایک مرتبہ بھی مڑ کے لشکر کو نہیں دیکھا ہے. اب روایت کا جملہ سنیں گے, جیسے ہی علی آئے ہیں دروازے خیبر کے سامنے ایک پتھر گڑا ہوا تھا, علی نے اس پتھر پہ علم کو گاڑ دیا ہے. پتھر پہ علم کو گاڑ, مٹی نہیں پتھر گاڑ سکتے ہیں کوئی پتھر پہ. دیکھیں پتھر جامد شے ہے, علم اس پہ گڑ نہیں سکتا, پتھر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن علی نے پتھر پہ علم گاڑا. جیسے ہی علی نے پتھر پہ علم گاڑا, توجہ رکھیے گا, میں نے اپنے برابر میں کھڑے نجومی کو دیکھا, بھائی یہ کیا ہے, اب تک جو آ رہا تھا کبھی بھی یہ عالم نہیں دیکھا, لیکن اب جو آیا ہے پتھر علم پہ گاڑا ہے. نجومی کہتے ہیں پریشان نہ ہو, یہ جو آیا ہے نا یہ ستاروں کا علم رکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سنیں گے آپ. یہ جو آیا ہے یہ ستاروں کا علم رکھتا ہے. ایک ایسا ستارہ ہے کہ جب وہ دوسرے ستارے کے آگے آ جاتا ہے نا تو دنیا میں جتنے پتھر ہیں وہ سب موم بن جاتے ہیں. یہ اتنا عالم آدمی ہے, یہ جانتا ہے کہ کب ستارہ اس کے سامنے آ جائے گا. یہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا, اور جیسے ستارہ دوسرے ستارے کے آگے آیا اس نے پتھر پہ علم گاڑ دیا ہے. یہ آواز علی کے کانوں میں آئی, علی نے علم نکالا پھر گاڑا, پھر نکالا پھر گاڑا, پھر نکالا پھر گاڑا. اب جیسے میں نے اپنے نجومی کو دیکھا, نجومی نے آسمان کی جانب دیکھا, بھائی اس کے مقابلے پہ نہ جانا, بھائی یہ ستارے کے اشارے پہ نہیں چل رہا, ستارے اس کے اشارے پہ چل رہے ہیں. یہ ستارے کے اشارے پہ نہیں چل رہا ہے, ستارے اس کے اشارے پہ چل رہے ہیں. پہنچ رہی یہ بات. اور اب خیبر کا مکمل ماجرا مجھے پڑھنا نہیں ہے آپ کے سامنے. علی نے باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا ہے,
ایسا ہی ہے. آج یہ مفتی جاتے ہیں وہاں پہ تو کہتے ہیں بھائی اتنا کوئی وزنی دروازہ تھوڑی تھا کہ جو علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو 40 مرد پہلوان مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. اتنا کوئی وزنی نہیں تھا، کوئی معمولی آدمی بھی دروازہ کھول سکتا تھا. علی کا کیا کمال. ہم نے کہا سرکار علی کی دشمنی میں اوروں کو تو ذلیل نہ کرو. بھائی علی کی دشمنی میں، علی کے بغض میں باقیوں کو کیوں ذلیل کرتے ہو؟ بھائی تم خود ہی کہہ رہے ہو نا کہ اتنا کوئی وزنی دروازہ نہیں تھا، تو یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ باقی اتنے دروازے کو بھی نہیں اکھاڑ سکے تھے؟ چلو آج پڑھ لیں محمد اور آل محمد کی دعوت. ہم نے جسے امام مانا ہے رسول کے بعد وہ ہے جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے. ایک اور معجزہ سناؤں. اللہ کے رسول مولا کائنات کے ساتھ ہیں، نماز فجر مکمل کی، کچھ دیر مسجد میں قیام کیا، اور اللہ کے رسول اب آئے ہیں اپنی ایک زوجہ کے گھر. پاکیزہ زوجہ نہیں ہے جس کے گھر آئے ہیں، اب نام تو نہیں کہنے کی ضرورت ہے. آئے ہیں اپنی زوجہ کے گھر، اور کچھ دیر گزری، اللہ کے رسول نے آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار تیرے نبی کو بھوک کا احساس محسوس ہو رہا ہے، اے پروردگار آسمان سے کوئی غذا نازل فرما. روایت ہے عرش سے بھونا ہوا پرندہ نازل ہوا. جیسے ہی جبرائیل پرندہ لے کے آئے، رسول نے کہا پروردگار میرا دل یہ چاہتا ہے اس پرندے کو میرے ساتھ وہ کھائے. تعریف کر رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں رسول علی کے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس پرندے کو میرے ساتھ وہ کھائے، میرے ساتھ وہ شریک ہو جائے کہ جسے تو بھی دوست رکھتا ہے اور جسے میں بھی دوست رکھتا ہوں، جو مجھے بھی دوست رکھتا ہے اور تجھے بھی دوست رکھتا ہے. اتنے میں دروازے پہ دکل باب ہوا، علی نے دروازہ بجایا. میں نے کہا نا پاکیزہ زوجہ نہیں تھی. جی کیا کام ہے؟ علی نے کہا رسول سے ملنا ہے. کہا رسول خدا آرام فرما رہے ہیں. علی دوبارہ پلٹ آئے. پھر کچھ دیر گزری، پھر دکل باب کیا. جی رسول خدا سے ملنا ہے. کہا نہیں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں. جب تیسری مرتبہ علی نے دکل باب کیا، رسول نے تیسری مرتبہ یہی دعا مانگی. جیسے دکل باب کیا، اب رسول نے کہا آنے دو علی کو میرے پاس، علی کو آنے سے نہ روکو. علی جیسے ہی آئے، رسول کہتا ہے علی جو حال ہوا ہے وہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سنائیے، آپ کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے. روایت کا جملہ آپ سنائیے، آپ کی زبان سے آپ کے بیان کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہے. رسول نے کہا جب میں گھر پہ آیا، میں نے اللہ کی جانب کہا پروردگار میں اس لیے گھر پہ آیا تھا تاکہ مجھے کچھ کھانے کو دے، لیکن اس نے مجھے کچھ کھانے کو نہ دیا تو تو کچھ عرش سے نازل کر دے. اللہ نے عرش سے بنا ہوا پرندہ نازل کیا. میں نے اللہ سے دعا کی پروردگار اسے نازل فرما، اسے میرے پاس بھیج دے جسے تو بھی دوست رکھتا ہے، جسے میں بھی دوست، توجہ، جسے تو بھی دوست رکھتا ہے، جسے میں بھی دوست رکھتا ہوں. کہا لیکن تیسری مرتبہ جب دعا کی تو تم میرے پاس آئے. علی آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ کیا تمہیں پہلی بار وحی نہیں آ گئی تھی؟ اپنا جملہ کہہ رہا ہوں. بھئی کیا پہلی بار پروردگار نے نہیں کہہ دیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پہلی بار آ گیا تھا، لیکن یہ جو دروازے پہ آپ کی زوجہ کھڑی تھی اس نے آنے نہیں دیا. اس نے پہلی بار کہا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، دوسری بار کہا اللہ کے رسول سو رہے ہیں، تیسری مرتبہ آپ نے بلایا. رسول نے کہا بھئی کیوں روکا تم نے علی کو؟ پاکیزہ زوجہ نہیں ہے، کیوں روکا علی کو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعا سن لی تھی، میں چاہتی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ میرا باپ شریک ہو جائے. میں کہوں اے مسلمانوں کی اماں، اب تک اس نتیجے بھی تم نہ پہنچی کہ فضائل وہ نہیں ہوتے جو چرا کے بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ فضائل تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ عطا کیا کرتا ہے. تو بھائی علی وہ ہے جس کے فضائل خود بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک؟ تو ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے اور اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے. اللہ کا رسول اسے پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے. آئیے اب جو روایت سنا رہا ہوں اس میں واقعتاً علی بن اللہ ثابت ہو جائے گا، اور ہم اور آپ ثابت کرنے والے ہوتے کوئی نہیں ہیں، اپنے عقیدوں کی درستگی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. سنیے گا، روایت موجود ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نگینہ دیا علی کو، نگینہ پتھر، توجہ میری جانب، نگینہ دیا، اے علی اس نگینے پہ لا الہ الا اللہ لکھوا دیجئے.
علی نے نگینہ رسول سے لیا, نقاش کے پاس آئے, کہا اس نگینے پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو اور لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد رسول اللہ لکھ دو. اب کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک علی نے حکم عدولی کی, نہیں, یاد رکھیے یہ علی وہ ہے آدھا اللہ نے خریدا ہوا ہے, آدھا رسول نے اپنا بنایا ہوا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں نا حکمت ہے, فلسفہ موجود ہے. جب نگینہ آیا رسول خدا کے پاس, رسول نے دیکھا نگینے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. علی کو بلایا, علی میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھنے کو کہا تھا, یہ کیا آپ نے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا, آپ نے علی ولی اللہ بھی لکھوا دیا. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کرتا, میں نے فقط محمد رسول اللہ لکھوایا کیونکہ میرا دل پسند نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کا تو اقرار کروں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا اقرار نہ کروں. اچانک جبرائیل نازل ہوئے, یا رسول اللہ جو آپ نے چاہا وہ آپ نے لکھوایا ہے, جو علی نے چاہا وہ علی نے لکھوایا ہے, اور جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے لکھوایا ہے. جو آپ نے چاہا وہ آپ نے لکھوایا, آپ نے لا الہ الا اللہ چاہا, لا الہ الا اللہ لکھوایا گیا. علی کا دل محمد رسول اللہ لکھوانے کا کیا, محمد رسول اللہ لکھوایا گیا. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ساتھ علی ولی اللہ بھی لکھا جائے. اس کا مطلب یہ کہ کلمہ ادھورا ہے علی ولی اللہ کے بغیر. 3 پاک کلمے اللہ کی جانب پرواز کر کے جاتے ہیں. پہنچ رہی ہے بات, آ جائیے بس اپنی گفتگو کو سمیٹوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ نے کہا 3 پاک کلمے میری جانب پرواز کر کے جاتے ہیں. تیسرے کلمے پہ اعتراض ہے مسلمانوں کو. آئیے اعتراض ختم کر دیتے ہیں کہ رسول کے بعد کس کو ولی ماننا ہے, رسول کے بعد کس کو امام ماننا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ قرآن میں ہر خوش کو در کا علم موجود ہے, بس قرآن پڑھنا تو سیکھیے, قرآن سمجھنے تو آ جائیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن ہمیں بتا کہ رسول کے بعد کون ہادی ہوگا. قرآن مجید کی آواز آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. توجہ, اللہ کا حبیب کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, اس راستے کی ہدایت کرنے والا یا تو میں ہوں یا وہ ہے کہ جو میری اتباع کر رہا ہے. نہیں پہنچا جملہ. اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرنے والے یا تو رسول ہوں گے یا رسول کے بعد وہ ہوں گے جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس جا کے یہ دیکھ لو رسول کی اتباع کس کس نے کی ہے. جس نے رسول کی اتباع کی ہے وہی رسول کے بعد ہادی ہوگا. اب کیسے پتا چلے کہ کس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی, تو آئیے قرآن ہی سے سوال کر لیتے ہیں. اے قرآن تو ہمیں بتا کہ کس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی. تو پھر قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وخفف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے رسول مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے. قرآن کی آیت ہے, اے رسول مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں, جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں, جو آپ کی بات مان رہے ہیں, جو آپ کو تسلیم کر رہے ہیں, ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے. یعنی اب کرنا یہ ہے کہ رسول کے بعد ہادی نہیں ڈھونڈنا ہے, بس یہ دیکھ لینا کہ رسول نے کاندھے کن کن کے لیے جھکائے ہیں. بس جن کے لیے یہ کاندھے جھکے ہیں وہی رسول کے بعد ہادی ہوں گے, وہی رسول کے بعد امام ہوں گے, وہی رسول کے بعد رہبر ہوں گے. جا کے رسول کی سیرت پڑھ لیجئے, رسول کی تاریخ دیکھ لیجئے, بس 2 ہی منظر نظر آئیں گے. جب یہ کاندھے جھکے ہیں یا تو یہ کاندھے عید کے دن حسنین کے لیے جھکے ہیں یا فتح مکہ میں علی کے لیے جھکے ہیں. یہ کاندھے جھکے ہیں جس کے لیے وہ رسول کی اتباع کر رہا ہے. کس قدر بلند ہے علی ابن ابی طالب. کافی سال پہلے اپنے استاد سے ایک جملہ سنا تھا, آج ربط آئے تو جملہ پیش کرو. بلندی علی کس قدر بلند ہے. اب جملہ میں پیش کروں گا, ساتھ آپ حضرات نے دینا ہے. کس قدر بلند ہے آئیے بیان کرتے ہیں. ہمارا بیان کرنے والے ہوتے کوئی نہیں ہیں عقیدوں کی درستگی کرنے کے لیے, کیونکہ آج ہماری صفوں میں کچھ کالی بھیڑیں آ چکی ہیں, ان کے ذہنوں میں فضائل علی نہیں آتے ہیں, ہے نا, شک کرتے ہیں فضائل پر. روایت ہے کہ قیامت کے دن
علی کی فضیلت پہ شک کرنے والا جب آئے گا تو اس کی گردن میں آگ کا بنا ہوا ایک توق ہوگا. اب آپ نے سننی ہے اس روایت کو. آگ کا بنا ہوا ایک توق ہوگا اور اس توق کے 1000 سرے ہوں گے. ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے چہرے پہ تھوک رہا ہوگا. روایت ہے. جو فضائل علی میں شک کر رہا ہے قیامت کے دن اس عالم میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا بنا ہوا توق ہوگا. توق کے 1000 سرے ہوں گے. ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہوگا اور شیطان اس کے چہرے پہ تھوک رہا ہوگا. میں آپ سے سوال کروں, کہاں پہ تھوکتے ہیں آپ؟ گلی میں؟ نہیں نا, ادب کا تقاضا نہیں ہے. بلکہ تھوکنے کے لیے کسی کوڑے دان کے جایا جاتا ہے نا. کوڑے دان کے پاس جاتے ہیں, وہ جا کے کوڑے دان میں تھوک دیا جائے. ہم اور آپ تھوکنے کے لیے کوڑے دان کے پاس جاتے ہیں, اور شیطان وہ ہے جو علی کی فضیلت میں شک کرنے والے کے چہرے پہ تھوکتا ہے. اس کا مطلب واضح ہو گیا نا کہ علی کی فضیلتوں میں شک کرنے والے کا چہرہ چہرہ نہیں ہے, شیطان کے لیے کوڑے دان ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ تو آج ضروری ہے ان باتوں کو کر لیا جائے. میں عظمت علی بتا رہا تھا آپ کے سامنے, کس قدر عظیم ہے, کس قدر بلند ہے. ہمارے استاد بیان کرتے تھے سمندر نیچے ہے, زمین اوپر ہے. بلندی دیکھنی ہے. سمندر نیچے ہے, زمین اوپر ہے. زمین نیچے ہے, کعبے کی دیواریں اوپر ہیں. کعبے کی دیواریں نیچے ہیں, کعبے کی چھت اوپر ہے. کعبے کی چھت نیچے ہے, ہوا اوپر ہے. ہوا نیچے ہے, فضا اوپر ہے. فضا نیچے ہے, خلا اوپر ہے. خلا نیچے, پہلا آسمان اوپر ہے. پہلا آسمان نیچے, دوسرا آسمان اوپر ہے. دوسرا آسمان نیچے, تیسرا آسمان اوپر ہے. تیسرا آسمان نیچے, چوتھا آسمان اوپر ہے. چوتھا آسمان نیچے, حضرت عیسیٰ اوپر ہے. حضرت عیسیٰ نیچے, پانچواں آسمان اوپر ہے. پانچواں آسمان نیچے, چھٹا آسمان اوپر ہے. چھٹا آسمان نیچے, ساتواں آسمان اوپر ہے. ساتواں آسمان نیچے ہے, سرحد سدرہ اوپر ہے. سرحد سدرہ نیچے, میرے نبی کی نالین اوپر ہے. نبی کی نالین نیچے ہے, نبی کے قدم اوپر ہے. نبی کے قدم نیچے, نبی کا سینہ اوپر ہے. نبی کا سینہ نیچے, نبی کے شانے اوپر ہے. اور یہ نبی کے شانے نیچے ہے, علی کے قدم اوپر ہے. محمد صلی بات واضح ہو رہی ہے آپ حضرات؟ تو ہم نے جسے مانا ہے وہ اس بلندی کا ہے, زمینی کسی کو نہیں مانا ہے. ہم نے عرشی بلندی والوں کو مانا ہے. اللہ نے کہا یہ پاک کلمے پرواز کرتے ہیں. رسول کے بعد ہادی کون ہوگا؟ قرآن کا فیصلہ ہے. جو رسول کی اتباع کر رہا ہے. کیسے پتہ چلے کس نے رسول کی اتباع کی؟ بڑے نازک موڑ پہ لے آئے ہوں آپ حضرات کو. کیسے پتہ چلے کس نے رسول کی اتباع کی؟ تو قرآن نے کہا حبیب جو آپ کی اتباع کر رہا ہے ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے. رسول نے شانے جھکائے علی کے لیے. ہم نے رسول کے بعد علی کو اپنا امام مانا ہے. رسول نے کاندھے جھکائے ہیں حسنین کے لیے. ہم نے علی کے بعد حسنین کو امام مانا ہے. توجہ, اب قرآن مجید نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی. اللہ کا سلام ہو اس پر جو میرے رسول کی اتباع کر رہا ہے. نہیں پہنچا سکا جملہ. اللہ کا سلام ہو اس پر جو میرے رسول کی اتباع کر رہا ہے. جس پر سلام بھیجا جاتا ہے نا اللہ کا, اسی کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ تم بڑے اترا کے کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. لو دیکھو بھائی قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ علی کو کبھی رضی اللہ مت کہنا, علیہ السلام کہہ کے پکارنا. ہم نے اسے مانا ہے جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. اور اب رسول نے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي. جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ ہی سے ہے. منی, یہ منی سمجھ رہے ہیں؟ جو میری اتباع کرے گا, توجہ, وہ مجھ سے ہے. میں نے کل کی مجلس میں, غالباً پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اصل فضیلت نسبت کی ہے. ایسا ہی ہے کہ جو رسول سے منسوب ہوتا گیا عزت پاتا گیا. اردو زبان میں دو الفاظ ایسے ہیں جن کے بغیر کسی جملے کا بننا ناممکن تو نہیں, بہت مشکل ہے. ایک ہے کہ اور ایک ہے سے.
یعنی کسی کا رشتہ کا، کے اور کی کا ہوتا ہے، کسی کا رشتہ سا سے کا ہوتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے اس کے والے رشتے میں اور اس سے والے رشتے میں۔ فرق جانتے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر سے والے رشتوں کو ہٹا دیا جائے تو شخصیت میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کے والے رشتوں کو ہٹا دیا جائے شخصیت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر سے والے رشتوں کو ہٹا دیا جائے تو اب شخصیت ادھوری ہو جاتی ہے۔ مثال دوں، قرآن کا غلاف، یعنی غلاف کا رشتہ قرآن سے کا ہے۔ اگر مجھے بتائیں میں قرآن سے قرآن کا غلاف ہٹا لوں، کیا قرآن پہ فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا نا۔ قرآن کی اہل، اگر قرآن سے رحل ہٹا دیا جائے تو کیا قرآن پہ فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ کا اور کے کا ہے۔ لیکن اگر میں اسی قرآن سے 2 ورق نکال لوں تو اب قرآن پہ فرق پڑے گا؟ ہاں اب فرق پڑے گا، اب قرآن ادھورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ورق کا رشتہ سے کا ہے۔ تو بھائی رسول کے بھی 2 طرح کے رشتے دار ہیں، ایک رسول کے امتی، ایک رسول کی زوجہ، ایک رسول کے اصحاب۔ لیکن کمال یہ ہے اگر کے ہٹ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن علی رسول سے ہے، حسن رسول سے ہے، حسین رسول سے ہے، زہرا رسول سے ہے، سے ہٹ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن سے 2 ورق نکال لیجئے، قرآن ادھورا ہو جائے گا۔ اگر رسول سے حسنین کو ہٹا دیا جائے رسالت ادھوری ہو جائے گی۔ محمد صلی رسالت ادھوری ہو جائے گی۔ اور چلے یہ بات ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد علی محمد۔ ہم نے جسے مانا ہے اس بلندی پہ جا کے اسے مانا ہے۔ ولایت علی کا اقرار اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اسلام کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ 5ویں امام کے پاس ایک منافق آیا۔ کون آیا؟ مومن نہیں، منافق ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو۔ یہ آیا منافق اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا مت دین، فرزند رسول یہ بتائیے دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے بیٹے نے فرمایا للدین خمسۃ خصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے دین کیا ہے، اور امام فرما رہے 5 خصلتوں کا نام دین ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا دین ہے، روزوں کو رکھنا دین ہے، حج بیت اللہ کرنا دین ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی دین ہے، اور 5واں رکن ولایت و جدی علی ابن ابی طالب۔ بڑی آسانی سے سنیے، منزل آنے والی ہے، توجہ۔ 5 چیزیں جو دین ہے، پہلا نماز، دوسرا روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5واں میرے جد کی ولایت۔ اچھا مولا یہ بتائیے ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ میں نے کہا نا منزل آنے والی ہے۔ مولا 5 میں سے افضل کیا ہے؟ امام نے کہا تم بتاؤ کیا افضل ہو؟ امام نے کہا نماز افضل ہوگی۔ امام نے کہا لا لا واللہ لا، نماز افضل نہیں ہے۔ اچھا مولا پھر تو یقیناً روزہ افضل ہوگا۔ امام نے کہا لا لا واللہ لا، نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے۔ کہا مولا پھر تو یقیناً زکوٰۃ افضل ہوگی۔ امام نے کہا نہیں خدا کی قسم زکوٰۃ بھی افضل نہیں ہے۔ پھر کہا مولا پھر تو حج ہی بچ گیا، حج افضل ہوگا۔ امام نے کہا نہیں خدا کی قسم حج بھی افضل نہیں ہے۔ چونکہ منافق تھا 4 کہہ کے خاموش ہو گیا، لیکن جس کے گھر کی بات تھی تکیے پہ دیکھ دے کے امام عالم جلال میں کھڑے ہوئے۔ امام نے کہا خدا تیرا منہ توڑے ملعون، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میرے جد کی ولایت سب سے زیادہ افضل ہے؟ کہنے لگا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ نماز اللہ کی تھی تو ہلکی ہو گئی۔ میں نے کہا نا منافق ہے۔ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ نماز اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے تھا، سنا ہے نا آپ نے آغاز رمضان میں روزہ اللہ کے لیے، مولا روزہ اللہ کے لیے تو ہلکا ہو گیا۔ اچھا حج اللہ کے لیے تو ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالی جاتی ہے ہلکی ہو گئی، لیکن جد کی ولایت چونکہ آپ کے خاندان کی تھی آپ نے سب سے بڑھا دیا ہے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، یاد رکھ مسافر پہ نماز قصر ہو جاتی ہے،
توجہ, مسافر پہ نماز اثر ہو جاتی ہے, اگر کوئی عالم سفر پہ ہو تو روزہ حرام ہو جاتا ہے, حج فقط صاحب استطاعت پہ واجب ہوتا ہے, زکوٰۃ وہی نکالا کرتا ہے کہ جس سے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں جو استطاعت تک پہنچ جاتا ہے, لیکن جو میرے جد کی ولایت ہے وہ امیر پہ بھی واجب ہے, غریب پہ بھی واجب ہے, فقیر پہ بھی واجب ہے, محتاج پہ بھی واجب ہے, یعنی ولایت کے بغیر تمہارا اسلام پورا ہونے والا نہیں ہے. اس ولایت کے بغیر اسلام پورا ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, آخری جملات کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو رمضان کے مہینے میں کوئی کھاتا ہوا نظر آ جائے دن میں, آپ اسے سوال کریں بھائی یہ کیا بات ہے, روزے نہیں ہے تمہارے, کیوں کھا رہے ہو, میں حیدرآباد سے آ جاؤں, مجھے بتائیں سوال کرنے والا غلط, جس پہ سوال کیا جا رہا ہے وہ بندہ صحیح. ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا کوئی ملے, کیوں بھائی ظہر اللہ نے 4 رکعت واجب کی ہے, بھائی میں عالم سفر میں ہوں, اس کا مطلب سوال کرنے والا غلط, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بندہ ٹھیک. حج کے دنوں میں کوئی کراچی میں گھومتا ہوں ملے, کیا ہوا بھائی حج پہ نہیں گئے, کیسے حج پہ جاؤں, اس پہ اتنا قرضہ ہے, آپ قرض ادا کر دیجئے میں بھی اللہ کے گھر چلا جاؤں گا. اس کا مطلب سوال کرنے والا غلط, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بندہ ٹھیک. مجھے نہیں معلوم کیسے نتیجہ سنیں گے آپ حضرات. بندہ ٹھیک جس پہ سوال کیا جا رہا ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالنا اس کے پاس گئے, بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا, اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے, وہ کہے میں کیسے زکوٰۃ نکالوں, میرے اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب سوال کرنے والا غلط, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بندہ ٹھیک. لیکن اگر کوئی ولایت علی کا انکار کرتا ہوا ملے, کسی بھی صورت وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اعتراض کرنے والا کی ٹھیک ہوگا, بس ایک ہی صورت نظر آتی ہے جس سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. لو آؤ منافقوں, میں تمہیں جواب دے رہا ہوں, اگر کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ علی کی ولایت کا اقرار کیوں نہیں کر رہے تو پریشان نہ ہو, ایسا جواب دو کہ سوال کرنے والا خاموش ہو جائے. تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے میں کیسے علی کو ولی مان لوں جب میری ماں نے مجھے طہارت ہی عطا نہیں کی ہے. جب ماں نے طہارت ہی عطا نہیں کی ہے تو علی کو کیسے مولا مانو. تو ہم نے اسے مانا ہے کہ جو مجسم طاہر ہے, فقط وہ طاہر نہیں ہے, ان کے ماننے والے بھی طاہر ہیں. پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک. ہم نے ایسے ہی کسی کو نہیں مانا, چلے بات آئی تمہیں پیش کروں, ایسے ہی کسی کو نہیں مان لیا. مجھے معلوم ہے آپ حضرات مذاہب کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن چند جملے. ہم نے جسے مانا ہے اسے مانا ہے کہ جس کے دامن میں پیوند تو نظر آئیں گے, دھبا نہیں ملے گا. جسے مانا ہے اسے مانا ہے کہ جس کے دامن میں پیوند تو مل جائیں گے, دھبا نظر نہیں آنے والا ہے. اور ہم نے علی کو ماننے میں اپنی کامیابی دیکھی, اپنی بھلائی دیکھی, تبھی ہم نے علی کو مانا. بغیر کامیابی و بھلائی کے تو ہم کسی کی تقلید بھی نہیں کیا کرتے ہیں. جس پہ کامیابی نظر آئی ہم نے اسے مانا ہے. پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک. میں نے جو کہا میں فقط اسی کا دامن ہوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد. ہمیں کامیابی نظر آئی, کامرانی نظر آئی. ہم نے علی کو ماننے کے بعد خود کو محفوظ سمجھا ہے, تبھی ہم نے علی کو مانا. کیسے محفوظ سمجھا آئیے بتاتا ہوں. مجھے اس امام بارگاہ تک آنا تھا اور تصور کرتے مجھے راستہ نہ معلوم ہو. میں نے کسی جگہ بھائی کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے, کوئی ہے جس سے میں اپنا ہادی بنا لوں, میرا رہبر ہو جائے, چلیے میرے ساتھ. ایک بندہ کہے مولانا میں سلح بازار تک آپ کے ساتھ دوں گا. میں کہوں نہیں بھائی مجھے امام بارگاہ تک آنا ہے, سلح بازار تک اگر میرے ساتھ ہوگے تو میرا کام نہیں بنے گا. کہ اچھا. دوسرا بندہ کہا مولانا میں نمائش تک آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے امام بارگاہ تک آنا ہے. ایک بندہ کہے میں امام بارگاہ علی رضا تک آ جاؤں گا. نہیں بھائی مجھے یہاں تک آنا ہے امام بارگاہ. یعنی مجھے ہادی وہی چاہیے جو ہر منزل پہ ساتھ ہو.
एक बंदा मिला, उसने कहा मौलाना आप जब घर से उतरेंगे तब भी आपके साथ होऊंगा, सोलह बाजार 3 नंबर में भी आपके साथ होऊंगा, नुमाइश पहुंचेंगे तब भी आपके साथ होऊंगा, इमाम बारगाह अली रजा पे भी साथ होऊंगा, हत्ता ये कि मैं आपको इमाम बारगाह के दरवाजे पे लाके छोड़ दूंगा। तो भाई बात रसूल मानने को तो हम किसी को भी मान ले, लेकिन पहले तुम वादा तो करो कि कब्र में आओगे, महशर में आओगे, सिरात पे मदद को आओगे। हमने कामयाबी देखी है अली को मानने में। अली ने कहा मेरे शियों घबराना मत, जब इस दुनिया से जा रहे होगे तब भी तुम्हारी मदद करवाऊंगा, कब्र में उतारे जाओगे तब भी तुम्हारी नुसरत को पहुंचूंगा। वो अली जो अपने शियों को आलम तन्हाई में बर्दाश्त न कर सके, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब की तन्हाई को कैसे अली ने बर्दाश्त किया होगा। शब क़यामत आ गई है अज़ीज़ान इकराम। आज तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि ज़रा खुल के गिरिया कर लो। आज बस यही सोचते जाइए कि ज़ैनब यतीम होने वाली है। आज बस यही सोचते जाइए कि हसन वाला यतीम हो रहे हैं। आज गिरिया यही सोचने पे मुनहसर है कि नन्हे से अब्बास यतीम हो रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहर के। 20 रमज़ान मुबारक का दिन गुजर गया, कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही देर रह गई है कि रसूल खुदा के पास अली मुर्तज़ा जाने वाले हैं। रसूल के पास जाके अली कुछ शिकवे और शिकायत करने वाले हैं। पहला शिकवा जानते क्या करेंगे? शायद यही शिकवा करेंगे, या रसूल अल्लाह आपके जाने के कुछ ही दिनों बाद ज़हरा को तमाचे मारे गए हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने कल पढ़ा था ना, मजलूम अव्वल अली इब्न अबी तालिब है, इसलिए क्योंकि अली ने सारा को जख्मी हालत में बर्दाश्त किया। अली ने ज़हरा को इस हालत में देखा है कि ज़हरा की कमर झुकी हुई है। आज मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है, लेकिन जितना मुमकिन हो सकेगा मैं चंद जुमले मसाइब आपके सामने पेश करूंगा। ताबूत बरामद होने वाला है ना, जब ताबूत आपके पास आए ना तो ज़रा अदब और एहतराम से ताबूत उठाइएगा। ये सोच लीजिएगा कि मेरे मौला के सर पे जख्म लगा हुआ है। मेरे मौला को घर लाया गया, अब तबीब को बुलाया गया है। तबीब आया, तबीब ने मेरे मौला को देखा और तबीब ने बुलंद आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। गिरिया कर रहा है तबीब, तबीब गिरिया करते जाता है। इमाम ने पूछा तबीब क्यों गिरिया करता है? तबीब कहता है मौला अपने बाबा से वसीयत लिखवा लीजिए। अली के पास अब ज़्यादा वक्त मौकी नहीं बचा। रवायत जानते क्या है? रवायत ये, जैसे ही इमाम हसन ने तबीब का जुमला सुना ना, इमाम ने कहा तबीब जरा आहिस्ता बोल, दरवाजे के पीछे मेरी बहन ज़ैनब खड़ी है। तो एक बेटी के सामने बाप की मरने की खबर से रहा है, अरे बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं कहूँगा है मौला ज़ैनब है ना, अपने बाबा के मरने की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे नहीं मालूम सकीना ने कैसे बाबा के लाशे को देखा होगा, नहीं मालूम सकीना कैसे बाबा के पास गई होगी। हाँ इतना जरूर जानता हूँ, मक्तल की रिवायत है कि सकीना जब पहुंची है अपने बाबा के पास, अरे सकीना चाहती थी अपने बाबा के सीने से लग जाए, लेकिन बाबा के सीने से कैसे लगती? बाबा के सीने पे तो तीर लगे हुए गए। अरे सकीना को जब कोई जगह न मिली, बाबा की गर्दन के पास जाके लेट गई। अरे बाबा आ गई तुम्हारी सकीना।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, जरा अपनी आवाज़ गिरिया को बुलंद करना। ऐसे रो जैसे कोई यतीम रोता है, ऐसे रो जैसे कोई यतीम बच्चा मातम करता है। हाँ सुनेंगे अजीजों। इमाम ने पूछा तबीब से, तबीब क्या कोई हल है? तबीब ने कहा अगर मेरे मौला को दूध पिलाया जाए ना तो शायद शीर के असर से मौला की हैसियत में कुछ कमी आ जाए। तबीब ने कूफे में ऐलान किया। अब जो मेरे मौला ने देखा तो कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथों में अपने हिस्से का दूध लेके आए हुए हैं। कहते जाते हैं मौला हसन, अरे हमारे बाबा को हमारे हिस्से का दूध पिला दो। अरे हम आज के दिन भूखे सो जाएंगे लेकिन हमारे बाबा को अजियत न हो, हमारे बाबा को तकलीफ न हो। इमाम हसन ने जैसे ही अली को बताया, अली ने कहा हसन मैंने आज से किसी यतीम का हक नहीं खाया है। अरे मैं यतीमों का दूध नहीं ले सकता। मैं कहूँगा यतीम बच्चों ये दूध अपने पास संभाल के रखो। अरे 20 साल के बाद जब तुम यतीम न रहोगे, इसी शहर कूफा में अली की नन्ही सी पोती तुमसे चंद कतरे पानी के मांगेगी। अरे दूध न दो, सकीना को पानी पिला देना। अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, आलम ये है कि अब ज़ैनब कुबरा को यकीन हो गया कि मेरा बाबा बचने वाला नहीं है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के, कोई गम न दे सिवाय गम अली मुर्तज़ा के। आज फातिमा ज़हरा को पुरसा देना है, आज ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है, आज रसूल खुदा को पुरसा देना है, आज खुद अल्लाह को पुरसा देना है। अजीजों जानते हैं रिवायत है, उलमा बयान करते हैं जनाब ज़ैनब पर्दे के पीछे कभी अब्बास से पूछती है, कभी इमाम हसन से पूछती है, कभी हुसैन से पूछती है भाइयों मुझे इतना बताओ मेरा बाबा बच तो जाएगा ना? खुदा कभी किसी बेटी पे ये वक्त न लाए। जब ज़ैनब को यकीन हो गया है ना कि मेरा बाबा बचने वाला नहीं है। मैंने जाकिर से रिवायत सुनी, रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जानते हैं जब ज़ैनब कुबरा को यकीन हो गया, शहजादी आई है अपने बाबा के सराने बैठ गई है। ज़ैनब कुबरा अपने बाबा के सर पे हाथ फेरती जाती है। बाबा का सर जख्मी है ना, ये बीबी का क्या मुकद्दर है कि ये बीबी कभी अपने बाबा के जख्मी सर को देखती है, कभी अपनी माँ के जख्मी पहलू को देखती है, कभी अपने भाई के जख्मी लाशे को देखती है। ये सब्र ज़ैनब कुबरा है। ज़ैनब कहती है बाबा बाबा अपनी आंखों को खोलो, मैं तुम्हारी ज़ैनब हूँ। बाबा मुझे परदेश में यतीमी नजर आ रही है। ए बाबा अरे तुम सारी जिंदगी मुझसे बातें करना चाहते थे बाबा, मैं तुमसे बातें नहीं कर पाती थी। ए बाबा आज मेरा दिल है मैं तुमसे बातें करूं। अली ने अपनी आंखों को खोला। रिवायत है, जानते रिवायत क्या है? रिवायत क्या है? अली ने शहजादी ज़ैनब से कुछ बातें की हैं। बाद अली हस्ते मुश्तबा पूछते रहे ज़ैनब ये बताइए बाबा ने क्या कहा था, लेकिन ज़ैनब ने जवाब न दिया। हुसैन पूछते रहे, ज़ैनब ने ना बताया। जानते हैं ये राज कब खुला? आप मुझे माफ करना अगर बर्दाश्त न कर सको, ये राज उस वक्त खुला जब ज़ैनब कुबरा खुले बालों के साथ शाम में दाखिल हो गई है। 9 घंटे ज़ैनब कुबरा इंतजार करती रही। जब दरबार में आने की इजाजत मिली ज़ैनब बैठ गई। सज्जाद आ गए। अम्मा अब तक तो आप सबसे आगे आगे थी, अब क्या हुआ? आप तो यहाँ पे बैठ गई। सज्जाद से ज़ैनब ने कहा सज्जाद 21 रमज़ान मेरे बाबा ने वादा किया था ज़ैनब मैं तेरी मदद को आऊंगा। अरे मैं मुश्किल कुशा हूँ, मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ। बस अजीज़ों अब कुछ ऐसा हुआ, ज़ैनब मकाम पे खड़ी हुई। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर मेरे। अजरकुम अल्लाह। हाँ अभी ताबूत में लाइएगा, मुझे चंद जुमले और पेश करने हैं। ज़ैनब कुबरा से अली ने कुछ लम्हे बात की है। अली ने कहा बेटी ज़ैनब जरा मुझे चंद कदम चल के तो दिखाइएगा। इससे बढ़ के खुदा की कसम मेरे पास कोई जुमला नहीं।
زینب ذرا مجھے چند قدم چل کے تو دکھائیے گا۔ زینب نے چلنا شروع کیا، برقعے کو سنبھالا، کچھ قدم چلی ہے، علی نے کہا حسن زینب کا ہاتھ تھامو، حسین بیٹا ارے زینب کو سنبھالو۔ علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ دو منظر تاریخ میں مجھے نظر آیا ہے، جب علی جیسا شیر مولا چیخ مار کے رویا ہے، یا تو جب زہرا کو غسل دے رہا تھا یا جب زینب کو چلتا ہوا دیکھا۔ عزیزو حسن نے کہا بابا کیا ہوا، بابا کیوں گریہ کر رہے؟ علی نے کہا میں یہ سوچ سوچ کے روتا ہوں، یہ وہ ہے جو باپ اور بھائیوں کے سامنے غیرت کے مارے حیا کے مارے نہیں چل پا رہی ہے۔ ارے نہیں معلوم کربلا سے ڈوبا اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں علی کا تابوت تیار ہو گیا، علی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی کی اولاد آ رہی ہے، اپنے بابا کے جنازے پہ خود کو گرا رہی ہے۔ جناب زینب کا عالم عجیب ہے، ام کلثوم کی کیفیت نرالی ہے۔ ہاں مجھے بتائیں باپ کے لاشے سے بیٹیوں کو کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر ہوا ہے شہزادی زینب بڑا ستم ہے، بڑی مظلومیت ہے، آپ بابا کے جنازے سے لپٹی ہے، لیکن اے بی بی مجھے اتنا بتائیے یقیناً امام حسن نے سہارا دے کے ہٹایا ہوگا، امام حسین نے سہارا دے کے ہٹایا ہوگا، لیکن اے بی بی کربلا میں 3.5 برس کی یتیمہ ہے، اپنے بابا کے لاشے پہ آئی ہے، لیکن ہٹانے کے لیے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ جانتے کیسے ہٹایا گیا؟ شمیر نے تازیانہ نکالا ہے، ننھی سی سکینہ تازیانے کو برسانا شروع کیا۔ ارے سکینہ تڑپنے لگی، اے چچا تم کیا؟ علی کا تابوت نکلا ہے عزیزان گرامی، آئیے تابوت برآمد ہوا۔ جانتے ہیں آگے سے جبرائیل و میکائیل نے تابوت اٹھایا ہوا ہے، آخری جملہ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس انشاءاللہ قبول ہے۔ یہ تابوت چلا ہے، پیچھے سے امام حسن اور امام حسین ہے۔ روایت ہے عباس کو بھی تابوت میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا صبر ابو الفضل عباس ہے کہ عباس اپنے بابا کے قاتل کو دیکھ رہا ہے لیکن بابا کے قاتل سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا صبر ابو الفضل عباس ہے کہ علی کے لاشے میں آنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا صبر ابو الفضل عباس ہے حسن مولا کے قاتل سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے؟ ارے یہی صبر عباس کربلا میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے عباس کا جب گنبد نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے عباس کو نہیں دفنایا، حسرتوں کے پہاڑ کو دفنایا ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو امام حسن نے امام حسین نے علی کو دفنا دیا، جب دفنا کے واپس آ رہے تھے نا ایک خرابے سے رونے کی آواز آئی۔ ہاں مجھے معاف کرنا جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں، ایک خرابے سے ایک رونے کی آواز آئی۔ امام حسن گئے، دیکھا ایک نابینا ضعیف ہے جو بلند آواز سے رو رہا ہے۔ امام اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کیوں گریہ کرتا ہے، کیا تو بھوکا ہے؟ کہتا ہے میں بھوکا تو 3 دن سے ہوں لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا۔ کہا اچھا پھر کیوں روتا ہے؟ کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ کہا میں پیاس سے بھی بڑا ہوں لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا۔ کہا پھر مجھے بتا کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا میرا ایک محسن تھا، 3 دن سے میرا محسن میرے پاس نہیں آیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میرا محسن مجھ سے شاید ناراض ہو گیا ہے۔ میں جملہ بدل کے کہوں 19 رمضان سے میرا محسن میرے پاس نہیں آیا۔ حسن مولا نے گریہ شروع کیا۔ کہا اچھا کیا تو اپنے محسن کی کوئی تعریف بتا سکتا ہے، کیا کوئی صفت بتا سکتا ہے؟ وہ کہتے مجھے نظر نہیں آتا، ہاں لیکن اتنا جانتا ہوں جیسی خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے ویسی خوشبو مجھے میرے محسن کے پاس سے آیا کرتی تھی۔ حسن مولا نے رونا شروع کیا، ارے وہ کوئی اور نہیں میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، ابھی بابا کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ علی کا تابوت برآمد ہو گیا۔